قرآن مجید کا سورہ نمبر 80 سورہ ابس۔ سورہ ابس کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابس موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 80 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 24 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام ابس رکھا گیا ہے۔ ابس ترش روی کرنے یا چی بجبی ہونے یا تیوری چڑھانے کو کہتے ہیں۔ ابتدائی آیات اس وقت نازل ہوئیں جب ایک نابینا شخص ابن ام مکتوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنا شروع کیا تو بعض لوگوں نے اس کی آمد کو ناپسند کرتے ہوئے ناک بھوں چڑھائی تو خدا نے ان آیات کو نازل کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سب کے لیے ہے، لہذا کسی کے آنے پر ناک بھوں چڑھانے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آیت نمبر 34 سے 37 تک کے مطابق قیامت کے دن کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا۔ اس دن بھائی بھائی سے، اولاد ماں باپ سے، شوہر بیوی اور بچوں سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں کوئی مدد کے لیے نہ پکار لے یا اپنے گناہوں کی ذمہ داری اس پر نہ ڈالے۔ اگر مسافر اپنے سفر کے دوران اس سورے کی تلاوت کرے گا تو سفر کی مشکلات سے نجات پائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عبس وتولی۔ ایک شخص نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا ان جاءہ الاعمی۔ کہ اس پیغمبر اسلام کے پاس ایک نابینا آیا۔ وما يدريك لعله يزكى۔ اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ پاکیزہ ہو جاتا او يذكر فتنفعه الذكرى۔ یا نصیحت حاصل کرتا اور نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی۔ اما من استغنى۔ جو شخص مالدار ہے یا بے پرواہی کرتا ہے فأنت له تصدى۔ تو تم اس کی طرف تو توجہ کرتے ہو۔ وما عليك ألا يزكى۔ حالانکہ تم پر کوئی الزام نہیں اگر وہ پاکیزہ نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى۔ اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا شوق سے آتا ہے وَهُوَ يَخْشَى۔ اور خدا سے ڈرتا ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى۔ تو تم اس سے بے رخی برتتے ہو۔ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ۔ ہرگز نہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ۔ جو چاہے اسے قبول کرے۔ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ۔ یہ قرآن ان صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، مرفوعة مطهرة۔ بلند مرتبہ اور پاک و پاکیزہ ہے، بأيدي سفرة۔ جو ایسے کاتبوں کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے ہیں كرام بررة۔ جو معزز اور نیکوکار ہیں۔ قتل الإنسان ما أكفره۔ غارت ہو منکر انسان، یہ کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ من أي شيء خلقه۔ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ من نطفة خلقه فقدره۔ نطفے سے اسے پیدا کیا ہے اور پھر اس کے اعضاء و جوارح کا اندازہ مقرر کیا ہے۔
ثم السبيل يسره پھر زندگی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا. ثم أماته فأقبره پھر اس کو موت دی، پھر اسے قبر میں پہنچایا. ثم إذا شاء أنشره پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا. كلا لما يقض ما أمره ہرگز نہیں بئی ہما اس نے اسے پورا نہ کیا جس کا خدا نے اسے حکم دیا تھا. فلينظر الإنسان إلى طعامه انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا کی طرف دیکھے. أنا صببنا الماء صبا ہم نے اچھی طرح خوب پانی برسایا. ثم شققنا الأرض شقا پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح شکافتہ کیا. فأنبتنا فيها حبا پھر ہم نے اس میں غلے وعنبا وقبا اور انگور اور ترکاریاں اگائی. وزيتونا ونخلا اور زیتون اور کھجوریں. وحدائق غلبا اور گھنے باغ. وفاكهة وأبا اور میوے اور چارہ. متاعا لكم ولأنعامكم جو تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زندگی کے طور پر ہے. فإذا جاءت الصاخة پس جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز آ جائے گی. يوم يفر المرء من أخيه تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے وأمه وأبيه اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے وصاحبته وبنيه اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه اس دن ان میں ہر شخص کا یہ عالم ہوگا جو اسے سب سے بے پرواہ کر دے گا. وجوه يومئذ مسفرة کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے. ضاحكة مستبشرة خنداں شاداں اور خوش خرم ہوں گے. ووجوه يومئذ عليها غبرة اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہوگی. ترهقها قترة اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی. أولئك هم الكفرة الفجرة اور یہی لوگ کافر و فاجر ہوں گے.